السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا للہ الواحد القہار، تعظیما توصیفا لنبی احمد المختار وعلی آلہ واصحابہ الاطہار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، وقت مختصر ہے اور آج جمعہ کا دن بھی ہے، اس لیے انشاءاللہ میں بہت جلدی اپنی بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، قرآن مجید میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ حضرات محترم، ہماری کیا مجال، آپ جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیں اللہ کی نعمت کا جلوہ نظر آئے گا۔ زمین اس کی نعمت، آسمان اس کی نعمت، جان اس کی نعمت، قرآن اس کی نعمت، ایمان اس کی نعمت، آنکھ اس کی نعمت، کان اس کی نعمت، زبان اس کی نعمت، ہاتھ اس کی نعمت، پاؤں اس کی نعمت۔ ارے انسانوں کی کیا مجال ہے کہ اس کی نعمتوں کو شمار کر سکے، گن سکے۔ رب خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو ہرگز نہیں گن سکتے۔ حضرات محترم، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن کسی بھی نعمت پہ اللہ نے احسان نہیں جتایا، احسان نہیں کیا۔ خود فرماتا ہے لوگوں میں نے تمہیں سب کچھ عطا کیا لیکن تم پہ احسان نہیں کیا۔ مثلا اللہ نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آنکھ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، کان سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، پاؤں سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا۔ حضرات محترم، انسانوں کی کیا مجال کہ اس کی نعمتوں کو شمار کر سکو۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عقل و شعور سے نوازا، کہیں یہ نہیں کہا اے لوگوں میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو آنکھیں عطا کی، کہیں یہ نہیں کہا اے لوگوں میں نے تمہیں آنکھیں عطا کی لیکن تم پہ احسان کیا۔ اللہ نے آنکھ میں دیکھنے کی قوت عطا کی لیکن اللہ نے فرمایا احسان نہیں جتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ہاتھ عطا کیا مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھ کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، پاؤں عطا کیا مگر احسان نہیں جتایا، پاؤں میں چلنے کی سکت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا۔ حضرات محترم، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو اس دنیا میں بھیج کر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اپنے وقتوں میں بھیجتا رہا اور سارے لوگوں پہ بہت بڑا احسان کیا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا اے لوگوں میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تم پہ احسان کیا، اے لوگوں میں نے نوح کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، اے لوگوں میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، اے لوگوں میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، اے لوگوں میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ نہیں، لیکن جب باری آئی احمد مختار کی، جب باری آئی ہم غریبوں کے غمگسار کی، جب باری آئی دونوں عالم کے مالک و مختار کی، جب باری آئی احمد مصطفیٰ کی، جب باری آئی دونوں عالم کے مالک و مختار کی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں میں نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے مگر تم پہ احسان نہیں جتایا۔ لوگوں سنو، میں نے اپنا محبوب تمہیں دے کر تم پہ سب سے بڑا احسان کیا، اپنا محبوب تمہیں دے کر سب سے بڑا تم پہ احسان کیا، سب سے بڑا احسان۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور حضرات محترم، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور حضرات محترم، بات
یہیں ختم نہیں ہوتی۔ حضرات محترم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میدان محشر میں اللہ کی اجازت سے اگر مجھے بولنے کی اجازت ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا تو میں عرض کروں گا، نبیوں سے سوال کروں گا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو۔ اللہ اکبر، ذرا سنیں نا اور اس شعر کی گہرائی کو سمجھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتا ہے کہ اللہ اگر اجازت دے گا میدان محشر میں پوچھوں گا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو۔ اے مالک ہو ذرا بتاؤ نا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ تو سنو سنو، انبیاء مچل کر کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، انبیاء کہیں گے، سارے نبی پکار اٹھیں گے، اے احمد رضا اللہ کا کرم ہوا ہے تجھ پہ، اللہ نے بولنے کی اجازت دی ہے تو ہم سے سوال کر رہا ہے، تم ہم سے پوچھ رہے ہو، تمہارا سوال ہے، کروں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اللہ اکبر، انبیاء کہیں گے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ ارے اپنے قسمت پہ جتنے ناز کرو کم ہے۔ ہم سوئے تھے، ہماری قسمت جاگ اٹھی، امام صاحب آئے، عالم صاحب آئے، کان میں اذان دی، اشہد ان محمد رسول اللہ، مبارک ہو محمد عربی کا نوکر بن کے آیا، محمد عربی کا غلام۔ ارے کیا سمجھتے ہو، اپنی قسمت پہ جتنی بھی ناز کرو کم ہے، میرے نبی کی امت میں آنے کے لیے کم و بیش 12 نبیوں نے تمنا ظاہر کی ہے، خواہش ظاہر کی ہے، اے میرے محبوب، اے میرے اللہ، تو اپنے محبوب کی امت میں ہمیں شامل فرما، اپنے محبوب کی امت میں ہمیں شامل۔ ابراہیم خلیل اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، اے میرے پاک پروردگارا آنکھیں بوڑھی ہو گئی، اب تو اپنا محبوب کو بھیج دے، اب تو اپنے محبوب کو بھیج دے۔ اللہ اکبر، لیکن رب کا ارشاد ہوا، ابراہیم میں اپنے محبوب کو سب سے آخر میں بھیجوں گا اور انہی پہ نبوت کا دروازہ بند کر دوں گا، اس کے بعد کسی نبی کو نہیں بھیجوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر، یار اے میرے پاک پروردگارا مجھ سے بھی زیادہ تو کسی کے قریب ہے، بات بڑی طویل ہے، مختصر میں پہنچاتا ہوں، لیکن سنو، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ حضرت موسیٰ نے جب سوال کیا رب سے، میرے مالک کیا مجھ سے زیادہ تو کسی کا نزدیک ہے، مجھ سے زیادہ کسی کا قریب ہے تو؟ اللہ اکبر، رب فرماتا ہے موسیٰ سنو سنو، میرے محبوب کی امت جو آخر وقت میں اپنے نبی کو بھیجوں گا، میرے محبوب کی امت اگر روزہ رکھے گی اور افطار کے وقت جب وہ دعا مانگے گی، جتنا تو میرا قریب نہیں اس سے زیادہ میں اس کے قریب ہوگا۔ جب یہ سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ سنا تو وزن میں آگر کہنے لگے، میرے مالک تو اپنے نبی کی امت میں ہی ہمیں شامل فرما، اپنے نبی کی امت میں ہی شامل فرما۔ تمام نبیوں کا ذکر تو نہیں کر سکتا، لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے اس دنیا سے کہنے لگے، اے لوگوں سنو سنو، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، جو آنے والا ہے لو میں تمہیں اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں، تمہیں اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں، وہ آنے والے ہیں، ان کا نام ہوگا احمد، ان کا نام ہوگا احمد۔ اب ہر شاگرد سوچتا میرا استاد سب سے قابل ہے، ہر مرید سوچتا میرا پیر سب سے افضل ہے، ہر بیٹا سوچتا میرا باپ سب سے بہتر ہے، لیکن سنو سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے جب حضرت عیسیٰ سے کہا، اللہ اکبر، کیا کہا کہ کیا جو آنے والے ہیں اللہ کے آخری نبی وہ آپ سے بھی بہتر ہوں گے؟ تو حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں، سنو سنو، اپنے ایمان کو تازہ کرو اور اپنے دل میں ان کی محبت کو بسا لو۔ اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں تم افضلیت کی بات کرتے ہو، افضلیت کی بات کرتے ہو، اور سنو سنو، ان کے جوتے کے تسمے باندھنے یا کھولنے کی سعادت اگر ابن مریم کو مل جائے تو یہ ابن مریم کی مقدر کی معراج ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ حضرات محترم درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم بولنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن آج جمعہ کا دن ہے، وقت مختصر ہے، اسی لیے میں آپ تمامی حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ یہ میلاد سجاتے ہیں
اور جشن آمد کی خوشیاں مناتے ہیں. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ میں کہوں میں ثابت کرتا ہوں. میں قرآن سے بلکہ ثابت کرتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ نے جب سارے روحوں کو پیدا کیا، انسان کا سفر دیکھیے. پہلے انسان عالم الہی میں ہوتا ہے، اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اللہ کے علم سے عالم ارواح میں آتا ہے، روحوں کی دنیا میں. اور روحوں کی دنیا سے آتا ہے باپ کے پشت میں، باپ کے پشت سے آتا ہے ماں کے شکم میں، ماں کے شکم سے آتا ہے عالم دنیا میں، عالم دنیا سے پھر جائے گا عالم برزخ میں، عالم علیین میں، عالم سجیین میں، پھر جائے گا یا تو عالم جنت میں یا عالم دوزخ میں. آئیے اب میں سمجھاتا ہوں، اب میں یہاں سمجھاتا ہوں. اللہ اکبر. حضرات محترم، انسان کی روح کو جب اللہ نے پیدا کیا، عالم ارواح میں ساری روحیں تھیں، ساری روحیں. سب کو بلا کر رب نے کہا بتاؤ میں کون ہوں، میں کون ہوں، بتاؤ میں کون ہوں. سارے خاموش تھے. سب سے پہلے جو اقرار کیا اللہ کی توحید کا وہ میرے نبی کی روح تھی، وہ میرے نبی کی روح تھی. میرے نبی نے کہا میرے مالک تو ہمارا خالق ہے، تو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے. میرے نبی کی آواز کو سن کر سارے روحوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا. مختصر اس میں بات لمبی ہو جائے گی. آئیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جلسہ منعقد کیا، پھر ایک جلسہ منعقد کیا. اور اس میں کیا؟ صرف انبیاء کے روحوں کو بلایا. حضرت جبریل سے اللہ نے کہا جاؤ اور تمام انبیاء کے روحوں کو میرے پاس لے کر آؤ. اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نے تمام انبیاء کے روحوں کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد سارے نبیوں سے کہا میں کون ہوں. سارے نبی کہے تو میرا خالق ہے. تو رب فرماتا ہے سنو سنو، میں اپنا محبوب کو اگر تمہارے پاس بھیج دوں تو تم پر یہ واجب ہے کہ تم ان کا کلمہ پڑھ کر ان کی امت میں شامل ہو جاؤ، تم ان کی امت میں شامل ہو جاؤ. اللہ اکبر. اور کیا بتاؤں، صحابہ کرام مسجد نبوی میں یہ میلاد شریف پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے منایا ہے. اس کے بعد مسجد نبوی میں سارے صحابہ مل کر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کی آمد کا شکر ادا کر رہے تھے رب سے. اللہ اکبر. حضور حجر اقدس سے نکلے، باہر تشریف لائے اور لا کر کہا اے صحابیوں کیا کر رہے ہو، بتاؤ تم کیا کس کا ذکر کر رہے ہو. سارے صحابی کہتے یا رسول اللہ ہم اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. حضور نے فرمایا کس بات کا شکر ادا کر رہے ہو، تو کس بات کی شکر ادا کر رہے تھے. اللہ اکبر. سارے صحابی بولتے یا رسول اللہ اللہ کا یہ سب سے بڑا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ جیسا نبی عطا کیا، آپ کو ہمارا رہنما بنایا. اللہ اکبر. ذرا سوچیں آپ، یہ میلاد سب سے پہلے اللہ نے منایا، اس کے بعد صحابہ نے مسجد نبوی میں منایا. اب آئیے حضرت علامہ شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں ہر مکتب فکر کے لوگ مانتے ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ، صرف ہم ہی لوگ نہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ مانتے ہیں. ان دونوں باپ اور بیٹے کا واقعہ سناتے ہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو حضرت شیخ محدث دہلوی کے والد ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ہر سال آمد مصطفیٰ پہ اچھے اچھے کھانے تقسیم کرتا تھا، بہت زیادہ تقسیم کرتا تھا. ہر سال میں خوب اہتمام کے ساتھ لوگوں میں اچھی اچھی نعمتیں تقسیم کرتا تھا. لیکن ایک سال ایسا ہوا میں غربت میں پڑ گیا، سارے مال ختم ہو گئے، سارے مال ختم ہو گئے. اللہ اکبر. لیکن میرے پاس صرف اتنے پیسے تھے کہ صرف اس سے چنا خرید سکا، اور چنا خرید کر چنے کو پھلا کر میں نے اسے بھون کر لوگوں میں تقسیم کیا. جب میں نے رات میں سویا تو محبوب خدا میرے خواب میں آ گئے اور حضور کے سامنے انواع و اقسام کے لذیذ کھانے رکھے ہوئے تھے، اور میرا وہ چنا بھی حضور کے سامنے رکھا ہوا تھا، میرا وہ چنا بھی حضور کے سامنے رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. حضور فرمانے لگے شاہ عبد الرحیم غم نہ کر، تیرا یہ چھوٹا سا چنا بھی میری بارگاہ میں قبول ہے، تیرا یہ چنا بھی میری بارگاہ میں قبول ہے. اللہ اکبر. اب سنیے حضرت شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کو میں مکہ شریف میں حاضر تھا. جس وقت ولادت مصطفیٰ کا ذکر کیا جا رہا تھا اس وقت میں نے دیکھا کہ اچانک اس محفل سے ایسا نور روشن ہوا. میں نے غور و فکر کیا کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اتر رہے تھے. اللہ اکبر. گویا جہاں محفل میلاد ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. یا رسول اللہ
कोई मजनू जुल्मत का किताबी हो नहीं सकता, शराब इश्क पी पी कर शराबी हो नहीं सकता। और अगर सल्ले अल्लाह पढ़कर भूखा है किसी बच्चे के कान में, तो दावा है वो बच्चा वहाँ भी हो नहीं सकता। हज़रात मोहतरम अल-मुख्तसर, मैं अपनी बात को ख़त्म करने लगा हूँ आला हज़रत के इस शेर के साथ। आला हज़रत कमाल करते हैं, बड़े बड़े हदीसों को उन्होंने अपने एक शेर में जमा कर देते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनी ने चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहाँ तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, कल उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, कल उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आला हज़रत आगे फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, खत्म करने लगा। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और खाक हो जाए अदू चल कर मगर हमको रजा, खाक हो जाए अदू चल कर मगर हमको रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हज़रात मोहतरम, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। और हज़रात मोहतरम, जी 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 जी, बेशक बेशक। अब अगर मैं बात को छेड़ूं, हम रसूलुल्लाह के जन्नत हज़रात मोहतरम, अब आइए मैं आखिरी नारा लगवाना चाहता हूँ अपने भाई से। ये यकीन माने मेरा ईमान इससे ताज़ा हो जाता है, मेरे आँख से आंसू बहने लगते हैं। मैं अपने भाई अजीज़म जनाब नदीम साहब किबला को दावत सुखन दे रख जा रहा हूँ, वो आएंगे और नारा लगाएंगे। इस बार भी होगा, इस बार भी होगा, इस बार भी होगा, इस बार भी होगा। सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, मैं दिल ने पुकारा, मैं दिल ने पुकारा, मैं दिल ने पुकारा। है बाप से प्यारा, है बाप से प्यारा, है माँ से प्यारा, है माँ से प्यारा, है माँ से प्यारा, है बहन से प्यारा, है बहन से प्यारा, है भाई से प्यारा, है भाई से प्यारा। इस बार भी होगा, इस बार भी होगा, इस बार भी होगा, इस बार भी होगा। सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो। है बाप से प्यारा, है बाप से प्यारा, है जान से प्यारा, है जान से प्यारा, है जान से प्यारा। मेरा दिल ने पुकारा, मेरे दिल ने पुकारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।